تو ذہن میں رکھیں کہ ماتن نے کہا وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، تو الا استثنائیہ کے بعد فا کا آنا جو ہے وہ غیر معقول ہے۔ حامد میری طرف توجہ کرنا یار۔ تو الا استثنائیہ کے بعد فا کا آنا غیر معقول ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں الا کے بعد فا موجود ہے، اس لیے یہ اعتراض ہے کہ الا کے بعد فا کا جو آنا ہے، فا کا جو پایا جانا ہے وہ غیر معقول ہے، درست نہیں ہے۔ اس وام اور اعتراض کا ازالہ کرنے کے لیے شاعر نے کہا وَإِن لَّمْ يُقْصَدْ إِلَى آخِرِهِ، حاصل جواب یہ ہے کہ یہ الا استثنائیہ نہیں ہے، الا مرکبہ ہے۔ الا مرکبہ دراصل ان اور لا سے مرکب ہوتا ہے، جو حقیقت میں ان اور لا نہیں ہوتا، ان اور لم ہوتا ہے۔ عبارت اصل میں کیا تھی یہاں؟ ان لم یقصد بجزء منہ الدلالۃ علی جزء معناہ، ان لم یقصد، ان لم یقصد۔ اب فعل وغیرہ کو حذف کر دیا گیا، بچ گیا ان لم۔ ذہن میں رکھنا لم عامل ضعیف ہے، مذکور میں عمل کر سکتا ہے، معذوف میں عمل نہیں کر سکتا، اس لیے لم کو لا سے تبدیل کر دیا گیا، تو ان لم الا سے بدل گیا۔ یہ الا مرکبہ کہلاتا ہے، الا استثنائیہ نہیں ہے۔ تو الا مرکبہ کے بعد فا آ سکتی ہے، تو لہٰذا اس کلام میں اس عبارت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بات آپ سمجھے؟ معنی کریں، یعنی اگر نہ ہو مقصود ہے اس کے جز سے دلالت اس کے معنی کے جز پر، یعنی وَإِلَّا کا مطلب کیا ہو گیا وَإِن لَّمْ يُقْصَدْ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ فَهُوَ مُفْرَدٌ، وہ کیا ہے؟ وہ مفرد ہے۔ جی غور کرے، وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ، ہوا کا مرجع ہے مفرد، مفرد اگر مستقل ہو، وہوا یعنی ایل مفرد و ان استقل، مفرد اگر مستقل ہو، توجہ ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مفرد کسی حال میں بھی مستقل نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک وہ جملہ نہیں بنتا بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے کہا زید، اب صرف زید کہنے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے کہا عمر، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے کہا قائم، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے کہا زید قائم، تو جملہ مستقل ہوتا ہے، مفرد تو مستقل ہوتا ہی نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ آپ نے مفرد کی تقسیم کی ان استقل وَإِن لَّمْ يَسْتَقِلَّ، تو مفرد مستقل ہوتا ہی نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا یہ جو تقسیم ہے یہ درست نہیں ہے۔ اعتراض سمجھے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ استقلال سے مراد مطلقاً استقلال نہیں ہے، بلکہ دلالت بر معنی میں استقلال ہو۔ پوری کلام سمجھانے میں، کلام کو تام کرنے میں استقلال مراد نہیں ہے، بلکہ استقلال فی الدلالت علی معناہ ہے، اپنے معنی پر دلالت میں مستقل ہو۔ کیا؟ اس لحاظ سے مفرد مستقل بھی ہوتا ہے اور غیر مستقل بھی ہوتا ہے۔ جس لحاظ سے آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی مسند ہو تو مسند علیہ ہو وغیرہ وغیرہ، اس لحاظ سے یہاں پر استقلال مراد نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ معنی کریں۔ اور وہ اگر مستقل ہو اپنے معنی پر دلالت میں، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ فی الدلالت علی معناہ ہو، یہ اس اعتراض کا جواب ہے۔ بات سمجھے؟ لیکن پھر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہ استقلال، مفرد کا استقلال فی الدلالت علی معناہ ہو، یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ تو جو ہے آپ دیکھیں نا، وہ مستقل نہیں ہوتا، آپ اس کو وضع نہ کریں تو کیسے دلالت کرے گا؟ مطلب دلالت بر معنی میں وضع کا محتاج ہوا نہ ہوا؟ جی جب وضع کا محتاج ہوا مستقل نہ ہوا۔ اچھا، آپ کے استعمال کا محتاج ہوا نہ ہوا؟ لفظ کو استعمال ہی نہ کیا جائے تو معنی پر دلالت کرے گا؟ نہیں کرے گا، تو استعمال کا بھی محتاج ہے۔ تو استقلال فی الدلالت علی معنی ہو، آپ نے استقلال کے معنی کیے بھئی فی الدلالت علی معنی ہو، ہمیں یہ بھی تسلیم نہیں ہے۔ اعتراض سمجھی؟ یہ اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب شاعر نے دیا بے اللہ یحتاج فیہا، بے اللہ یحتاج فیہا الی ضم ضمیمۃ۔ یہاں پر استقلال کے معنی یہ ہے کہ دلالت علی معناہ میں کسی ضمیمہ کے ملانے کا محتاج نہ ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ وضع کا محتاج نہ ہو، استعمال کا محتاج نہ ہو۔ وضع کا محتاج تو ہوتا ہے نا، وضع کے بغیر کیسے دلالت کرے گا؟ اور استعمال کا محتاج ہوتا ہے
اطلاق کا محتاج ہوتا ہے، بغیر استعمال اور اطلاق کے کیسے معنی پر دلالت کرے گا؟ یہاں پر استقلال کے معنی یہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہو، یہ معنی نہیں ہے۔ کیا معنی ہے کہ ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو۔ بات سمجھے نہیں؟ خلاصہ پھر سمجھے۔ اس نے کہا ان استقل، تو اس پر اعتراض تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا تھا کہ فی الدلالۃ علی معنی ہو، یہاں پر استقلال سے مراد ہے اپنے معنی پر دلالت میں استقلال۔ اعتراض ہے اپنے معنی پر دلالت میں استقلال جو آپ نے بنایا ہے یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں استقلال۔ آپ دیکھیں کوئی مفرد ایسا نہیں ہے جو بغیر وضع کے معنی پر دلالت کر سکے۔ دیکھو وضع کا محتاج مستقل تو نہ ہوا، استعمال اور اطلاق کا محتاج مستقل تو نہ ہوا۔ اعتراض سمجھے؟ تو پھر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بے اللہ یحتاج فیہا الی ضم ضمیمۃ۔ بات یہ کہ یہاں پر استقلال کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی امر کا محتاج نہ ہو، استقلال کے معنی یہ ہے وہ ضمیمہ، بھائی جس کے ملائے بغیر معنی تام نہیں ہوتے، ضمیمہ کے ملانے کا محتاج نہ ہو۔ یہ بات نہیں وضع کا محتاج نہ ہو، استعمال کا محتاج نہ ہو، اطلاق کا محتاج نہ ہو، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو۔ کیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس لحاظ سے مفرد کی دو قسمیں ہیں، ایک ضم ضمیمہ کا محتاج ہوتا ہے اور ایک ضم ضمیمہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں بہی طور کہ نہ محتاجی ہو اس میں، کس میں؟ فی الدلالۃ علی معنی ہو، ملانے والے کے ملانے کی جانب، ملنے والے کے ملانے کی جانب۔ جی بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرفة فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة مثلا هيئة نصر، وهي المشتملة على ثلاثة حروف مفتوحة متوالية كلما تحققت فهم الزمان الماضي، لكن بشرط أن يكون تحققها في زمن مادة موضوعة متصرفة فيها فلا يرد النقد بنحو جسد وحجر۔ توجہ ہے۔ وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِهَيْئَتِهِ۔ بات پہ توجہ رکھیں کہ مفرد کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنے معنی پر دلالت میں مستقل ہے اور ایک وہ جو اپنے معنی پر دلالت میں مستقل نہیں ہے۔ جو اپنے معنی پر دلالت میں مستقل ہے اس کی پھر دو قسمیں بنائی جاتی ہیں۔ نحو میں، صرف میں آپ نے پڑھا کہ بھئی ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل۔ اسم اور فعل میں جو مشہور فرق ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اسم زمانے پر دلالت نہیں کرتا اور فعل زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی ہے، فعل زمانے پر دلالت کرتا ہے اور اسم زمانے پر دلالت نہیں کرتا۔ لیکن آپ غور کریں کہ آپ اگر دیکھیں تو اسم بھی زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ اب الماضی اسم ہے، زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ الحال اسم ہے، زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ المستقبل، جی الاستقبال زمانے پر دلالت ہے۔ الصبوح زمانے پر دلالت ہے۔ الغبوق زمانے پر دلالت ہے۔ خود الزمان زمانے پر دلالت ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں۔ پھر ان کے مختلف جوابات دیے جاتے ہیں۔ بھئی کیا جواب دیا؟ تم نے دیکھا بھئی مراد جب ہم نے الصبوح الغبوق کہا نا تو کہا بھئی نہیں، اس کا مطلب ہے بھئی کیا ہو، دلالت تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر ہو۔ الصبوح صبح کا دودھ ہے، الغبوق شام کی شراب ہے، جی تو صبح شام پر دلالت ہے، ام سے کل، الیوم آج، یہ دلالت نہیں، دلالت ہو علی احد الازمنۃ الثلاثہ۔ اس قسم کے جوابات دیتے کون؟ نحوی۔ منطقیوں نے اور اسلوب اختیار کیا۔ منطقیوں نے کہا بھئی بات یہ کہ دلالت اسم بھی زمانے پر کر سکتا ہے، کرتا ہے، اور فعل بھی، دونوں میں فرق اس میں ہے، اس لحاظ سے ہے غور کرنا منطقیوں کو اسلوب۔ منطقیوں نے کہا کہ دونوں میں فرق اس لحاظ سے ہے، اسم جب دلالت کرے گا زمانے پر تو وہ دلالت اپنے مادہ سے کرے گا، فعل کی جو دلالت پائی جاتی ہے وہ اپنی حیت سے پائی جاتی ہے۔ وہ کس سے پائی جاتی ہے؟ اپنی حیت سے پائی جاتی ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں۔ آپ دیکھیں نصرہ، تین حرف، تینوں مفتوح، جی تو اب آپ دیکھ لیں کوئی بھی مادہ ہی نکال لیں، ناصرہ، دارابا، ٹھیک ہے نا، ناصرہ سے آپ نے نون صاد را تینوں کو ہٹا کے داد رابا لگا دیا، زمانے پر دلالت موجود ہے، سمجھے؟ یفتحو، یفتحو حال اور استقبال پر دلالت ہے، یہ
فا تا ہا کو ہٹا کے یسمع بنا دے جب بھی وہ دلالت موجود ہے. جی تو دلالت فعل کی بھی ہے, جی دلالت اسم کی بھی ہے. فعل کی جو دلالت ہے زمانے پر وہ بے ہیئت ہی ہے. جی سر. اسم جو دلالت کرے گا وہ بے ہیئت ہی نہیں کرتا, بالمادہ کرتا. اب دیکھیے الماضی گزشتہ زمانے پر دلالت ہے, مادہ بدل دے القاضی, بلکہ صرف ایک کاف بدلا, اب زمانے پر دلالت ہے نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو معلوم پڑا کہ اسم اور فعل میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی دلالت ہوگی تو بالمادہ ہوگی اور فعل کی جو دلالت ہوگی وہ بالہیئت ہوگی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ فرق کرتے ہیں کس میں, اسم میں اور فعل میں. بات ہی ذہن میں. لیکن اب جب انہوں نے کہا نا بھئی فعل کی دلالت ہوتی بے ہیئت ہی, اس پر اعتراض ہے. آپ نے کہا کہ بھئی یہ ہیئت دلالت کرتی ہے. اعتراض یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جسقا اب ہیئت تو یہاں موجود ہے, 3 حرف, تینوں مفتوح جی, تو ماضی پر تو دلالت نہیں ہے. جسقا تو بالکل مہمل ہے, اس کی تو معنی پر ہی دلالت نہیں ہے. جے کے زمانے پر دلالت ہو, ہیئت موجود ہے. نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض. دوسرا اعتراض حجر, حجارہ, شجارہ ایک فعل ہے, فعل نہیں جو اسم ہے شجر. آپ دیکھیں شجر, اب 3 حروف تینوں مفتوح, شجارہ, تو اب اس کی دلالت کیا ہے؟ وہ زمانے پر نہیں پائی جا رہی. درخت پر تو ہے, حجر کی پتھر پر تو ہے, لیکن زمانے پر نہیں ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ بھئی یہ بے ہیئت ہی زمانے پر دلالت کر رہا ہے. ہیئت اگر یہ زمانے پر دلالت کرتی تو یہاں پر بھی زمانے پر دلالت پائی جاتی, وہ تو موجود نہیں ہے. اعتراض نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہے ان کے اس قول پر جو انہوں نے کہا کہ فعل کی جو دلالت ہوتی ہے زمانے پر وہ بے ہیئت ہی ہوتی ہے. یہ 2 اعتراض ہیں. شاہ جی پہلا اعتراض جب جسق کے ساتھ کیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ بِأَن يَكُونَ بِحَيْثُ كُلَّمَا تَحَقَّقَتْ هَيْئَتُهُ التَّرْكِيبِيَّةُ فِي مَادَّةٍ مَوْضُوعَةٍ. وہ ہیئت ترکیبیہ جو ہے وہ مادہ موضوع میں متحقق ہو. اب جسق ہے ہی مہمل, اس کو لے کر کیا بات آپ کریں گے؟ اس پر پھر اعتراض تھا حجر کے ساتھ, بھئی یہ تو موضوع ہے. تو اس نے کہا متصرفۃ فیہا, اس میں تصرف, اس کی گردان, اس میں ہیر پھیر جو کیا جاتا ہے کمی بیشی کے ساتھ سیگے مختلف اختلاف جی. اور حجر شجر یہ مادہ متصرف فیہا نہیں ہے, غیر متصرف فیہا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا بے ہیئت ہی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیئت مادہ موضوع میں ہو اور مادہ موضوع متصرف فیہا ہو. اگر مادہ موضوع نہ ہو جیسے جسق, یا موضوع تو ہو لیکن متصرف فیہا نہ ہو جیسے حجر شجر, تو اب آپ اعتراض نہیں کر سکتے. بات سمجھے؟ خلاصہ پھر سمجھے. میں نے آپ کو بتایا کہ اسم کی دلالت بھی زمانے پر ہو سکتی ہے اور فعل کی دلالت بھی زمانے پر ہوتی ہے. تو اب ان دونوں کے بیچ فرق کیسے کیا جائے گا؟ تو مختلف انداز میں علماء نے فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو مناطقہ نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ ان کے بیچ ما بالافتراق ہے, دلالت بالمادہ ہے, دلالت بالہیئت ہے. فعل کی جو دلالت ہوتی ہے وہ بالہیئت ہوتی ہے. اسم جہاں جہاں پر بھی زمانے پر دلالت کرتا ہے وہ بالمادہ کرتا ہے. آپ مادہ تبدیل کر کے دیکھ لیں وہ ہے, ہیئت وہی باقی رہے, مادہ بدل جائے تو دلالت نہیں پائی جاتی. بات سمجھے؟ یہ کیا ہوا؟ یہ خلاصہ گفتگو کا. لیکن اب ان پر یہ اعتراض ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ فعل کی جو دلالت ہوتی ہے وہ بے ہیئت ہی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں جسق, ہیئت جو ہے نا وہ درابہ والی موجود ہے لیکن دلالت موجود نہیں ہے. اسی طرح حجر شجر وہ ہیئت موجود ہے لیکن دلالت موجود نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو پہلا اعتراض جسق سے ہوا, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی بے ہیئت ہی دلالت کرنے کا مطلب سمجھیں. بے ہیئت ہی دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیئت مادہ موضوع میں متحقق ہو. اب آپ مہمل کو اٹھا کر لے آئے ہیں اور وہ دلالت نہیں پائی جا رہی, تو لہٰذا آپ اعتراض نہیں کر سکتے. وہ ہیئت مادہ موضوع میں متحقق ہو.
پھر آپ شجر اور حجر کو لے آئے، یہ تو موضوع تھے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس میں تصرف بھی ہو، اس میں تصرف بھی ہو، تصریف بھی ہو، گردان بھی ہو. سمجھی بات کو؟ شجر اور حجر کے یہ جوامد ہیں، ان میں تصرف نہیں ہے. بات ہے ہی ذہن میں معنی کریں. بئی طور کے ہو اس حیثیت سے کہ جب جب متحقق ہو اس کی ہیئت ترکیبیہ ایسے مادہ میں جو وضع کیا گیا ہو اس میں تصرف ہو، تصرف کیا جاتا ہو. سمجھ میں آئے تین زبانوں میں سے کوئی ایک زمانہ، کلما تحققت فہما واحد من الازمنۃ الثلاثۃ، جیسے جیسے پائی جائے تو تین زبانوں میں سے کسی ایک زمانہ مفہوم ہو. سمجھے؟ مثلاً ناصرہ کی ہیئت یہ مشتمل ہے تین حروف مفتو لگاتار. جب جب متحقق ہوگی سمجھ میں آئے گا زمان ماضی، لیکن کیا شرط ہے؟ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہو اس کا تحقق ایسے مادہ کے ضمن میں جو وضع کیا گیا ہو اس میں تصرف کیا جاتا ہو، پس نہ وارد ہوگا نقض جسک اور حجر کی مثل کے ساتھ. توجہ ہے جی. اس نے کہا کہ اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. اعتراض کلمہ تو نہیں کہا جاتا، یہ تو کلمہ کی قسم ہے نا جی. اگر مفرد مستقل ہو اور بے ہیئت ہی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے، یہ کلمہ نہیں کہلاتا، یہ کلمہ کی قسم کہلاتا ہے. اعتراض سمجھے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ منطقیوں کا عرف ہے، یہ منطقیوں کا عرف ہے، ناویوں کا عرف نہیں ہے. ناویوں کے عرف میں یہ فعل ہے. سمجھے نا بات کو؟ معنی کریں. منطقیوں کے عرف میں اور ناویوں کے عرف میں فعل ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ منطقیوں کے عرف میں اسم، منطقیوں کے عرف میں کلمہ اور ناویوں کے عرف میں فعل، ان کے بیچ آپس میں تساوی نہیں ہے، ترادف نہیں ہے، فرق ہے. بہت سے ایسے افعال ہیں ناویوں کے ہاں جو منطقیوں کے ہاں مفرد ہی نہیں ہیں. ادرب و ندرب وغیرہ یہ مفرد ہی نہیں، چاہے جائے کہ یہ مفرد کی قسم کلمہ بنے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو جی. وَإِلَّمْ يَسْتَقِلَّ فِي الدَّلَالَةِ فَعَدَاتٌ فِي عُرْفِ الْمَنْطِقِينَ وَحَرْفٌ فِي عُرْفِ النَّحْوِ. بات نے کہا وَإِلَّا، تو یہاں پر بھی وہی سوال ہے جو وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ پر ہم نے گفتگو کی ہے، تو اس کا وہی جواب ہے کہ یہ اللہ مرکبہ ہے. تقدیری عبارت یہ ہے کہ وَإِلَّمْ يَسْتَقِلَّ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَهُ فَهُوَ عَدَاتٌ. اور کوئی بات نہیں، یعنی اگر نہ مستقل ہو دلالت میں تو عادات ہے. تو یہ جو عادات ہے کیا یہ منطقیوں کے عرف میں عادات ہے. رہی بات ناویوں کی تو ناوی اس کو حرف کہتے ہیں. یہاں پر بھی یہ ذہن میں رکھیں مناطقہ کے ہاں جو عادات ہے اور ناویوں کے ہاں جو حرف ہے دونوں میں تساوی نہیں ہے، دونوں میں ترادف بھی نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ بہت سے ایسے ادوات ہیں مناطقہ کے ہاں جو ان کے ہاں حرف نہیں ہیں، جیسا کہ کانا وغیرہ، ٹھیک ہے نا، افعال ناقصہ. تو یہ عادات ہیں، ادوات زمانیہ ہیں جن کے نزدیک مناطقہ کے نزدیک، اور ناویوں کے نزدیک یہ حرف نہیں ہے بلکہ یہ افعال ناقصہ ہے. بات ہے ہی ذہن میں. منطقیوں کے عرف میں اور حرف ہیں ناویوں کے عرف میں. بات سمجھے؟ آگے متن پڑھنا ہے، شرح پڑھنی ہے. متن پڑھنا ہے نا، پڑھ لیں آج متن پڑھ لیں، شرح پھر کل پڑھ لیتے ہیں جی. اس کو مکمل کر دیں، نئی ویڈیو شروع کریں وہاں سے پھر یہ